السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز اور فیصل محمد۔ آج عید میلاد النبی کا باسعادت موقع ہے، اور جب آپ یہ ہمارا ویلاگ دیکھیں گے تو یہ مبارک دن تقریباً گزر چکا ہوگا۔ پاکستان میں شاید غالباً رات ہو چکی ہوگی۔ بہرحال یہ ساعتیں بڑی مبارک ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایسی بے شمار عید میلاد النبی اپنی زندگی میں ہنسی خوشی اور ایمان کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے۔ آج کے ویلاگ میں تھوڑا سا پہلے بین الاقوامی خبروں پر آپ کو تھوڑا سا تجزیہ دے دوں۔ خبریں بین الاقوامی بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہیں۔ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ یوکرائن کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے، اور روس اور یوکرائن کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کل جو کریمیا کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے پل کے اوپر برج کو جوڑایا تھا یوکرائن نے، اس کو رشیا نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا تھا، اور پیوٹن نے کل اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے باقاعدہ اس کے ذمہ داروں کا وہ کرے گی، تعین کرے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ لیکن اسی دوران جب کہ یہ معاملہ چل رہا تھا، آج صبح جو ہے یوکرین نے اپنے قد سے بڑھ کر ایک اور کام دکھایا، اور وہ کام یہ دکھایا کہ اس نے روس کے انتہائی قریب ایک فوجی اڈے پر جہاں پہ TU-22 جہاز ان کے کھڑے تھے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا ایک ڈرون کے ذریعے، جس کے نتیجے میں TU-22 کے 2 جہاز جو ہے ان کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اب یہ جو حملہ ہے اس کو ان دو جو اٹیمپٹ ہوئے ہیں، ان دونوں اٹیمپٹ کو روس نے انتہائی اپنے اوپر ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اقدام اپنے خلاف قرار دیا ہے آفیشلی طریقے سے۔ کل تو ویسے بیانات آئے تھے، لیکن آج آفیشلی طور پر یہ انہوں نے کہا، اور ساتھ میں یورپ کو اور امریکہ کو جو بطور سائفر، جو آپ پتہ ہے سائفر کا تو آپ سنیے چونکہ پاکستان میں تو عام ہو گیا ہے، جو ڈپلومیٹک وے ہوتا ہے اس میں اب یورپ کو اور امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ یہ 2 حملے جو ہیں یہ روس کے اوپر آپ نے براہ راست حملے کیے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی تیسرا کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم حق بجانب ہوں گے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں۔ اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اب ریٹیلیٹ ضرور کرے گا، یہ میرے پاس میری اطلاعات ہیں۔ اب وہ کس پس منظر میں کرتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہم نے اپنے طور پر جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں پوچھا ایک خاص آدمی سے جو کہ انتہائی قریبی تھے، پیوٹن کے ایک وکیل ہیں، ان کا وہ یہ کہنا ہے کہ پیوٹن ان تمام صورتحال کے اوپر بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، وہ بالکل پرسکون ہیں، کارم ہیں، اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ کبھی گھبراہٹ کے اندر کبھی کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ جب بھی فیصلہ کریں گے بہت برداشت سے ہیں، اور بہت برداشت کے بعد وہ کریں گے فیصلہ، اور جب بھی فیصلہ کریں گے وہ انتہائی خطرناک اور بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہوں گے۔ دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جو کریمیا کا جو برج تھا جس کو نقصان انہوں نے پہنچایا تھا، روس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریپیئر کر کے وہاں پہ ایک ٹریفک کا چلا بھی دیا۔ دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا پل سمندر کے اوپر تھا، اس کو انہوں نے بنا لیا۔ بہرحال اس سے پتہ ہے کہ روس تو بہرحال ایک خیر پاور ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی، تو یہ حالات جو ہے خراب ہیں۔ اچھا اس کے پس منظر کے اندر اس وقت یورپ کے اندر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور یورپ جو ہے تقسیم ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے، میں خود یورپ میں ہوں، اور میری جو آرگنائزیشن ہے، جو ہم یورپین یونین کے ساتھ جو بھی ہمارا اسٹیٹس ہے، اس حوالے سے ہم خود اس کوشش میں تھے کہ اس جنگ سے نا یورپ کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے طور پہ آوازیں اٹھاتے رہے، ہمیں اس بات کا ظاہر سی بات ہے جب ہم یورپ کا حصہ تو ہمیں یورپ کے مفادات کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ قوم کا عام مفاد کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال وہ اس میں کچھ معاملات جو ہیں، اچھی بات ہے ہمیں سپورٹ ملی ہے کہ اب وہ کئی یورپ کے ممالک جو ہے اس چیز کے اوپر تیار نظر آئے ہیں، اور یورپ کے اندر جو ہے اس وقت عوام بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اکٹھی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ اس جنگ سے یورپ علیحدہ ہو جائے، کیونکہ یورپ اگر جنگ سے علیحدہ ہوتا ہے تو یہ یورپ کے لیے بہترین ہوگا۔ حالات اتنے خراب جو ہو چکے ہیں کہ روس نے وہ نارڈ اسٹریم کی جو پائپ لائن تھی وہ کر تو ریپیئر دی انہوں نے، لیکن اب انہوں نے گیس بند کر دی ہے۔ گیس بند کرنے کے بعد آج پوزیشن یہ ہوگی کہ جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو آج مجھے بتایا گیا ہے کہ برطانیہ شاید ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتے بعد وہاں پہ بلیک آؤٹ شروع ہو جائے گا، مطلب وہ دن کو یا ہو سکتا ہے لائٹ نہ دن کو اگر دیں گے تو ہو سکتا ہے رات کو وہ لائٹ نہ دیں، اور گیس کی راشننگ کریں۔ اور اسی طرح یورپ کے اندر بڑے بڑے کارخانے وہ بھی 1-2 ہفتے بعد شاید ہو سکتا ہے بند ہو جائیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ یورپ کے اگر حالات خراب ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یورپ میں یہاں پہ بڑے مظاہرے شروع ہو جائیں۔ تو اور ظاہر سی بات ہے جب عالمی جنگ اگر ہوگی تو عالمی جنگ سے پہلے یہی ہوتا ہے، جب بڑی جنگیں کی جاتی ہیں تو پہلے یہی کیا جاتا ہے کہ جن ملکوں کو جنگ میں شامل کرنا ہوتا ہے پھر وہاں پہ انریسٹ پیدا کیا
جاتا ہے. تو یورپ میں جو انریسٹ ہو رہا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے نا اس جنگ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے. اچھا ایک چیز تو یہ تھا. دوسرا ایک جانب میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے اندر حالات بے انتہا خراب ہو چکے ہیں. ایران کے اندر جو ہے اس وقت تقریباً 200 کے قریب جو ہے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور آج ہمیں پتہ لگا تھا کہ ایران کے اندر تو پاسداران انقلاب نے لوگوں نے بالکل اسٹریٹ لوگوں پر گولی چلائی، جس کی وجہ سے کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ایران کی کچھ مذہبی جو وہاں پہ ہیں، ان کا جو فارم آف گورنمنٹ ہے نا، اس میں جو آیت اللہ اور شریعت کا جو ان کا نظام ہے وہ تھوڑے سے ہارڈ ہیں نا، مطلب تھوڑا سا بہت سخت ہیں وہ لوگ. تو وہ اپنے طور پہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ پتہ لگا کہ کچھ علاقوں کے اندر پولیس نے مظاہرین کا ساتھ دیا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے کچھ لوگ جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیں ہائر آفیشل، وہ بھی کہیں نہ کہیں مظاہرین کے ساتھ ملتے نظر آئے ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایران کے اندر کوئی بڑی بغاوت ہو جائے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا یہ سارے مسئلے جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرتا ہے. اچھا پاکستان کی طرف آتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آج میں نے دیکھا ایک عید میلاد النبی کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ایک جو کانفرنسیں ہوئی ہیں، بڑے جلسے جلوس ہوئے، اور ایک کانفرنس جو ہے عمران خان صاحب نے بھی کی. اتفاق کی بات ہے کہ میں سیٹرڈے ہے تو میں نے وہ خاص طور پہ وہ دیکھا بھی، اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی دیکھ کے کہ عمران خان نے کتنی اچھی ایک بہت اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے اور جو بھی سیرت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ بڑی مطلب اپریشیبل ہے. اور میں تقریباً مجھے کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے، بلکہ 26-27 سال ہو گئے ہیں میں علیحدہ ہو چکا ہوں. اور میں جب پاکستان کے اندر جو پولیٹکس میں تھا دورے طالب علمی میں، اور اس کے بعد بھی جب میں مرکز میں مسلم لیگ میں آئے ہم، تو ہمارے ظاہر سی بات ہے انٹریکشن ہوتی تھی بڑی بڑی. ہم جاتے تھے صدور اور محمد خان جنیجو صاحب اور دوسرے تیسرے، کبھی میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھے، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی. تو میں نے کبھی بھی کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا وزیر اعظم کو اتنے اچھے طریقے سے سیرت کے اوپر آج تک کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نارملی تو جب بھی یہ آتا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی اگر کانفرنس وغیرہ ہوتی تھی تو وہ 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ایک تقریر سے ہوتی تھی، یا پھر ایک واجبی سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، وہ اب تو ٹگر چلنے لگے ہیں، پہلے ایک ہوتا تھا پریس ریلیز نکل جاتی تھی یا نوٹیفیکیشن PID کو دے دیا جاتا تھا. تو یا 5-7 منٹ کے لیے اگر کوئی جگہ ہوگا تو صدر مملکت یا کوئی وزیر اعظم مہمان خصوصی کے طور پر جا کے وہ چند الفاظ کہہ دیا کرتے تھے. لیکن جتنی یعنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو آج بات عمران خان نے کی ہے وہ بڑی عجیب بات تھی. اور میں جیسے میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے صرف شاید کوئی ضیاء الحق شہید صاحب ہی تھے غالباً، انہوں نے کبھی اس طرح کی تقریر وغیرہ کبھی کی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور ایک یاد پڑتا ہے مجھے، میں خود وہاں پہ تھا، وہ بڑی پرانی بات ہے. جو کراچی میں لوگ ہیں شاید ہو سکتا ہے ان کو یاد ہوگا، کراچی کے اندر ایک ہوٹل ہوتا ہے، اب تو شاید وہ ہالیڈے ان ہو گیا یا پتہ نہیں کیا کچھ اور نام اس کا چینج ہو گیا. جب وہ نیا نیا بنا تھا اس وقت وہ تاج محل کے نام سے تھا، فیروز الدین باویجا غالباً اس کے مالک تھے شاید. تو ان دنوں وہاں پر وہ ایک ہوئی تھی پیغمبر اسلام کانفرنس، تو اس میں سارے لوگ آئے تھے بڑے. تو وہ وہاں پہ ضیاء الحق صاحب آئے تھے، تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے وہاں پہ ایک تقریر کی تھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی سیرت کے اوپر. تو اس تقریر سے بھی کہیں زیادہ بہتر یہ تقریر تھی، کیونکہ اس کے اندر عمران خان نے خود لوگوں کو بتایا ہے اور لوگوں کو مطلب پرووک کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. اس میں یہ ایک بات میں خاص طور پہ کہنا پسند کروں گا کہ میں نے اکثر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جو بہت سارے جن کو میں جانتا ہوں پاکستان میں، جو بڑے ماڈرن ہوتے ہیں، جو کبھی بھی اگر کوئی بات ہوتی تھی یا یورپ کے اندر میں عموماً تو وہ کبھی بھی اگر کوئی بات ہوتی تھی کوئی مثال دیتے تھے تو کوئی کسی کو شیکسپیئر کو کوٹ کرتا تھا، کوئی کسی کو کوٹ، مطلب ویسٹرن جتنے بھی ہیں نا فلاسفر ان کو وہ کوٹ کرتے تھے. یا اگر کوئی بھولا بھٹکا اگر آ گیا تو زیادہ اگر کسی نے 8-10 کو کتابیں پڑھی تو علامہ اقبال کو کوٹ کر دیا کرتا تھا. لیکن اب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ عموماً جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کو ہم سلیس اردو میں کہنا کوئی ممی ڈیڈی ٹائپ، جس طرح کے بعد میں یہ ان کو وہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ممی ڈیڈی لوگ شاید ہیں، تو وہ لوگ بھی مطلب اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں. تو یہ خوشائند بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی تو بہرحال آ رہی ہے.
مطلب ایک سیاسی تبدیلی میں اویئرنیس تو آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو خیر اچھی بات ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ اچھا، سیاسی حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ جب آرمی چیف آئیں گے امریکہ سے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کے امریکہ سے آنے کے بعد ان کو جو کچھ بریفنگ دی گئی ہے وہ بریف ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے کچھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پیچھے جب میں نے آپ سے کہا تھا، میرے ویلاگ اگر لوگ دیکھتے ہوں ان کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب جب وہاں امریکہ میں تھے اور جو یہاں پہ لیکس ہوئی ہیں اور جو ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بڑی ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، یہ بات میں کہہ چکا ہوں اپنے، اور اوبیسلی ایسا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جا کے وہ سب کہہ رہے ہوں، انہوں نے کہا ہوگا بھائی میں ایسے کر کے آؤں، میں ایسا کر کے آؤں، دس اینڈ دیٹ فلانا فلانا، اور پیچھے سے یارہ کہ جناب وہ تو لیکس ہو رہی ہیں، باجوہ صاحب کی بھی لیکس ہو رہی ہیں، عمران کی بھی لیکس ہو رہی ہیں، ان کی بھی لیکس ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بولیں گے کہ ہمارے ایمبیسڈرز کی بھی لیکس ہوئی ہوں گی، اوبیسلی ہوئی ہیں، سب کی ہوئی ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے نا اچھا تاثر نہیں تھا، تو اس کے بعد پھر وہ واپس آئے ہیں، جو کچھ وہ بریفنگ لی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ نارملی وہ آ کے شاید بریفنگ اب کسی کو دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بریفنگ وغیرہ دیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو اب بریفنگ دینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس میں کیا ہوگا، جو کچھ انہوں نے دینا ہے بریف جو ہوگا امریکہ سے وہ آرڈرز لے کے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ کے لیے ہوں گے، امریکہ کے مفاد میں ہی ہوں گے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر کچھ لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور غالباً شاید کچھ پیغام عمران خان سے کو بھی دیا ہے، عمران خان سے بھی کچھ رابطے ان کے ہوئے ہیں، اور ان رابطوں کے اندر جو مجھے ابھی پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بہت جلد جو ہے تاریخ دے دیں گے، آپ کو جلدی تاریخ مل جائے گی، یعنی کہ اس کو عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تاریخ مل جائے گی، اور آپ فوری طور پر کوئی اعلان نہ کریں مارچ کا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اس صورتحال کو آگے بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید میں جلسے کروں گا اکتوبر تک، مطلب یہ آج میرے خیال سے کیا 7 یا 8 تاریخ ہے، پتہ نہیں 9 تاریخ ہے شاید، ایگزیکٹلی آج 9 ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ایک جو جلسے انہوں نے کر دیے، ورنہ انہوں نے آج یا کل فوراً عید میلاد کے بعد جو ہے نا انہوں نے کال دینی تھی، لیکن اب وہ کال انہوں نے دی، وہ ایک آدھ ہفتے جو ہے اور آگے لے گئے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ اسی 1-2 ہفتے کے اندر کچھ معاملات کو طے کر کے یہ ان کو 100% دے دیں گے، جبکہ دوسری طرف جو کہا گیا ہے، دوسری طرف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو کسی طرح درست کریں اور کوشش یہ کریں کہ انتخابات کی طرف جائیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم فوری طور پر انتخابات پر نہیں جا سکتے، مطلب یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم انتخابات پر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا ہوم ورک بالکل مکمل نہیں ہے۔ نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ میری ابھی نااہلی، میں پاکستان میں آیا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آؤں اور آگے خود مہم چلاؤں، اس کے بعد تو اگر کوئی صورتحال ہوگی تو میں کام کر سکتا ہوں، ورنہ میں کام نہیں کر سکتا، تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے خیر جو بات یہ کرنی تھی وہ تو نہیں کی، انہوں نے بہرحال وہ نیوکلیئر کے حوالے سے اور اپنی بیٹی کی گرفتاری وغیرہ کر بہرحال انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں مطلب متحرک ہوں اور لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن پس پردہ جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ یہ ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فی الحال فوری طور پر عمران خان کے کسی بھی مطالبے کے اوپر آپ نے نہیں جانا ہے، جو کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں چیف کے درمیان یا کسی بھی ادارے کے درمیان عمران خان صاحب سے، اس کی باقاعدہ ان کو ان کی رپورٹ دی جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ ساری اگنگ بگنگ تو چل رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایجنسی کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں، باہر کا کوئی نہیں، یہ تو ایسی انہوں نے ایک بکواس کی تھی، لیکن اس تمام صورتحال کے پیچھے کہ ایجنسی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لوگ انوالو ہیں، جو ادارے ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہے، کیونکہ اس میں اب اداروں کی بھی آپ کو پتہ ہے ریپو خراب ہو رہی ہے، ساری دنیا کے اندر کہ پاکستان کا مذاق بن گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیف نہیں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان سائفر کا آپ کو پتہ کھل چکا معاملہ، تو انہیں سائفر بھی کھل جاتا ہے، یعنی ڈپلومیسی بھی یہاں پہ سیف نہیں ہے، یہاں کی سیاست بھی سیف نہیں ہے، تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو کسی آپ دوسرے پس منظر پہ دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی عالمی سازش تو نہیں ہو رہی کہ پاکستان کو بالکل ہی بنانا رپیکٹ، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ایک جگہ یہ آواز اٹھی تھی کہ جس ملک کے اندر ڈپلومیٹک سائفر محفوظ نہیں ہے، جس ملک کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں تھا، اس ملک کے نیوکلیئر اثاثے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ بات انڈیا سے اٹھ چکی ہے، گزشتہ ہفتے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اسی پس منظر کے اندر اداروں نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنے ہی ایجنسیوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسانی ہوں گے نا، کوئی مطلب کوئی وہ تو نہیں، سارے ادارے تو یہ کام کرتے نہیں، کوئی نہ کوئی آدمی تو ہوگا، تو بہرحال اور اسی وجہ سے شاید غالباً توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے 2 دن پہلے جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ باہر کی ایجنسی ہماری کوئی ایجنسی نہیں، انہوں نے اپنے کسی بندے کو بچانے کی کوشش کی ہوگی، تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، تو اب یہ ایک سارا معاملہ ہے، اور
باجوہ صاحب کی بہرحال کوشش ہے کہ وہ اپنے طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کو بریفنگ کی گئی ہے اور یا جو بھی آرمی چیف وہ اب جو لانا چاہتے ہیں، اب اس میں ایک صورتحال یہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات جو ہے نا بالکل عجیب سے ہیں اس وقت، جو صورتحال چل رہی ہے یوکرین کی اور رشیا کی، اور جو صورتحال اس وقت انڈیا کے اور پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو رجیم چینج کیا گیا تھا، رجیم چینج کرنے کی بنیادی طور پر ایک دھمکی ان کو آئی تھی، دھمکی یہی تھی کہ اگر آپ نے مطلب عمران کو نہیں ہٹایا، کچھ معاملہ نہیں ہوا تو پھر بھارت آپ کے اور حملہ کر دے گا، یہ ڈر تھا۔ مشرف کے دور میں تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی، اس وقت ایک معاملہ ہوا تھا ٹوئن ٹاور والا، سارے لوگوں کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ تھیں، لیکن اس مرتبہ تو یہ بات نہیں تھی۔ لیکن اس مرتبہ بہرحال جو ہونا تھا پتہ نہیں پاکستان کی بدقسمتی تھی یا کسی اور کی، یہ انہوں نے رجیم چینج کر دیا۔ اب مسئلہ یہ کہ پاکستان چلا گیا امریکن کیمپ میں، اب امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان دوبارہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو، تو اس لیے ان کو اب یہ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے، ان کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان آرمی کو اور ہماری حکومت کو تو سوچنا چاہیے کہ ہم ٹوٹل امریکہ کے گود میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ ہم چائنا کو کاؤنٹر کریں، کیونکہ پاکستان کتنا ہی امریکہ کا دوست ہو جائے، کتنا ہی امریکہ کا دوست ہو جائے، پاکستان کو امریکہ کبھی بھی سیف نہیں کرے گا، پاکستان سے ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ اس وقت تک دیکھیں آپ، اگر باجوہ صاحب گئے تھے باہر، باجوہ صاحب گئے تھے تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب اگر کچھ کر سکتے تو یہ اتنا کر لیتے کہ کم از کم جاتے آتے یہ کام کروا دیتے کہ چلو پاکستان کو نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر ہی بنوا دیتے، کم از کم امریکہ سے کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا کام کیا ہم نے، رجیم چینج کیا آپ کے کہنے پہ اٹھا کے، اتنی بڑی پوری یعنی خارجہ پالیسی ہم نے تبدیل کر دی، ہمیں ملا کیا؟ مطلب چند وہ F-16 کے پرزوں کی ریپیئرنگ کا اور آگے پیچھے چھوٹے موٹے پیسے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اور اب دیکھیں کہ باجوہ صاحب کیا کرتے ہیں، اور حالات جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اور نہ ان کا ارادہ تھا، لیکن جس طریقے سے حالات اچانک خراب ہوتے جا رہے ہیں اور جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں تو وہ تو مجھے پھر لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ اور پھر میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ امریکہ نے ایک بات اور بھی ان کو کہی تھی کہ اس وقت جو بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، جو بڑی جنگوں کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر بھارت ان کا الائے ہے، اور بھارت کو اس وقت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو بھارت کو ڈسٹرب نہ کیا جائے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو پس پردہ ڈال دیں گے، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگز میں بھی کہی تھی بات۔ تو اور آپ دیکھیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے ابھی جو کل جو بات ہوئی تھی ان کی کاکول جو پاس آؤٹ جو پریڈ ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا، میں محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی، اس دوران آپ یہ دیکھیں کشمیر کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ساتھ میں آپ دیکھیں جو لوگ دنیا میں نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر یا پاکستان کی خبریں دیکھتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے زیادہ جن کو کین ہے، بہت پوزیشن جو رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے جو اس وقت سفیر ہیں وہ آج کل زیادہ تر کہاں گھوم رہے ہیں؟ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے، وہاں کیا کام ہے ان کا؟ تو بس ذرا یہ محتاط طریقے سے میں نے کہا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ وہاں سے اس وقت ہو کر آئے ہیں تو کوئی بریفنگ ہو جائے پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ تو جو بھی بریفنگ ہوئی ہے تو کیا اس جو بھی ان کو بریفنگ دی گئی، کیا اس بریفنگ پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایسا تو نہیں کہ کہیں آرمی چیف اچانک پھر ایکسٹینشن لے جائیں اور حالات کو جواز بنا دیا جائے؟ کیونکہ آنے والا چیف جو ہے، کم از کم میں ایک بات یہاں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نیا چیف آئے گا چاہے کوئی بھی ہو، عاصم منیر کا نام لے لیا انہوں نے، نواز شریف نے، تو میں بھی نام لے رہا ہوں، ورنہ میں نہیں لیتا نام کسی کا، کیونکہ مجھے پتا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ٹوٹل فوج کا استحقاق ہے، فوج کے لیے بہتر ہے کہ فوج اپنے معاملات کو خود ڈسکس کرے۔ عاصم منیر کی بات تو انہوں نے کی ہے، چاہے عاصم منیر آ جائے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جرنیل آ جائے، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جرنیل جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے لیے آئے گا، وہ میاں نواز شریف کا نہیں ہوگا۔ اس تمام صورتحال کو جو ہے دوسرے لوگوں نے بھی بھانپ لیا ہے، صرف باجوہ صاحب تو نہیں ہے نا، باجوہ کے ساتھ اور بھی ان کے جرنیل ہیں، دوست ہیں، ساری پوری پاکستان آرمی بیٹھی ہے، تو باجوہ صاحب نے بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو معاملات آ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب بریفنگ لے کے آئے ہیں، اس بریفنگ کے پس منظر میں وہ اپنے طریقے سے، جو مجھے پتہ لگ رہا ہے، وہ اپنے طریقے سے معاملات کو، گاڑی کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے اور کچھ سخت اقدامات کریں گے۔ اور اگر سخت اقدامات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے 2 دن پہلے بات آپ کو کہی تھی اور آج پھر میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی، پی ڈی ایم وغیرہ نے یا کسی نے، تو ہو سکتا ہے سب کو اٹھا کے گھر بھیج دیا جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپس کے اندر، جو مجھے آج شام کو پتہ لگا اسلام آباد سے کچھ لوگوں میں جو ہیڈ آف دی ہیں، مطلب پارٹیز کے ہیڈ، انہوں نے کچھ سن بن ہوئی ہے، ایک دوسرے کے کیے ہیں، ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ذرا معاملات کو ذرا تھوڑا سا کام اینڈ کوائٹ چلائیں، کیونکہ جرنیل کے نا مطلب آثار نظر صحیح نہیں آ رہے،
جرنیل نے پر جو بات کی ہے غصے میں، گو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عمران کو دھمکی لگائی، وہ عمران والے کہہ رہے ہیں ان کو دھمکی لگائی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ عمران خان سے رابطہ ہوا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا چلیں آگے کریں، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 2-4 جو جلسے شروع کیے ہیں اکتوبر تک، مجھے لگتا ہے یہ قسم سے ان کی وہ ہوگی کیا کہتے ہیں انتخابی مہم ہی آپ سمجھ لیں۔ اور ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس کے بعد دیکھیں عمران خان صاحب کہ اگر اکتوبر تک یا اکتوبر کی 20 یا 25 تک جب تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے، اگر اس وقت تک اگر ان کو نہیں آتا کوئی فائنل تو پھر ان کو کال دینی چاہیے، کیونکہ جتنی کال دیر عمران خان صاحب کال میں دیر کرتے جائیں گے وہ حالات خراب ہوں گے۔ بہرحال یہ کہ پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہے اس وقت محتاط ہوئے ہیں، اور ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بھئی اگر ہم نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کے چانسز ہیں، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا، جو بھی ہے انشاءاللہ کل صورتحال بنتی ہے اپنا لے کے حاضر ہوں گا، اس پہ تجزیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔